پہلی بات یہ کہ تورک ہے کیا؟ جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو درمیان والا اتحیات ہے نا، اس وقت بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دایاں پاؤں یوں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے عام حالت۔ لیکن جب سلام پھیرنے والا اتحیات آتا ہے اس وقت بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر نہیں بیٹھتے، بلکہ بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے پار گزار دیتے ہیں اور بائیں سرین پر بیٹھتے ہیں۔ یہ کہلاتا ہے تورک۔ اس تورک کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ صرف ان نمازوں میں ہے جن نمازوں میں دو اتحیات ہوتے ہیں، دو قعدے ہوتے ہیں، دو مرتبہ بیٹھا جاتا ہے۔ مثلا مغرب کی نماز ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، عصر کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی۔ ان کے نزدیک جمعہ اور فجر ان میں تورک نہیں ہے، عیدین میں تورک نہیں ہے۔ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز یا ہر وہ قعدہ جس کے بعد سلام ہے، یعنی پانچوں نمازوں کے بعد قعدہ جو ہے پہلے کیا جاتا ہے، بعد سلام پھیرا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں تورک ہے، یعنی اس میں فجر بھی شامل ہے اور جمعہ بھی شامل ہے کہ ساری نمازوں میں تورک کرنا چاہیے۔ اس میں دونوں طرف جو ہیں وہ اپنے اپنے دلائل ظاہرہ کے علماء کرام رکھتے ہیں۔ اس میں اتنی سختی اور اتنے تشدد والی بات نہیں ہے، جس کے لیے جو آسانی کے ساتھ میسر ہو اور جس کسی کی تحقیق پر اعتماد ہے وہ کر لے، انشاءاللہ تعالی خیر ہے۔ لیکن جو ہمارے نزدیک زیادہ صحیح تر ہے وہ یہ ہے کہ ساری نمازوں، پانچوں نمازوں میں تورک کرنا چاہیے۔ اتحیات بیٹھیں سلام پھیرنے سے پہلے تو تورک والی حالت میں سلام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ بڑے اچھے جذبات ہیں، لیکن اس سلسلے میں یہ بات سن لیں کہ مرنے والے کی نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں ہو سکتا، مرنے والے کے فرض روزوں کا کوئی فدیہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یا روزے وہ خود رکھتا، اور اگر اس نے بیماری میں آ کے چھوڑے ہیں تو وہ اس کو ویسے معاف ہیں۔ نمازیں وہ خود پڑھتا، اور اگر بے ہوشی میں آخر موقع پہ آ کے بے بسی میں چھوٹی ہیں تو وہ اسے معاف ہیں۔ اس کے کفارے کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کفارہ جو ہے اس کی بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، عورت فوت ہو گئی، اور اس فوت ہونے والے نے اپنے پیچھے عورت ہے تو ظاہر ہے کہ زیور بھی ہوگا اور کچھ کیش بھی ہوگا۔ مرد ہے تو زیور تو مرد کا نہیں ہوگا، اس کے پاس کیش ہوگا۔ اور وارث جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے اسی ہمارے فوت شدہ والد ہیں، والدہ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، جو بھی ہے، ہم جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کو آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے یہ ہم مسجد میں لگا دیتے ہیں، مدرسے میں لگا دیتے ہیں، یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیتے ہیں، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دیتے ہیں کہ بعد میں تا دیر اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ اگر سارے وارث اپنے دل سے متفق ہیں تو یہ کام کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو تقسیم کر کے حصے مقرر فرمائے ہیں نا، اس میں ظاہر ہے کہ بیوہ کا حصہ اگر بچے ہیں تو 8واں، بچے نہیں ہیں تو 4تھا، اور ماں کا 6، باپ کا 6 اگر مرنے والے کی اولاد ہے، اور للذکر مثل حظ الانثیین اگر بیٹے بیٹیاں مکس ہیں تو بیٹیوں سے بیٹوں کو 2 گنا، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا، بیٹا کوئی نہیں بیٹی کو آدھا، بیٹیاں 2، 3، 4 ہیں تو ان کو 2/3 یعنی 66.66%، یعنی 66% تقریباً۔ تو یہ جو تقسیم یہ حصے کیے گئے ہیں، یہ حصے لینے کا ہر کسی کو حق ہے، لیکن اگر وہ اپنے حق سے ودرا کر دیتا ہے، تنازل کر دیتا ہے کہ میں نہیں لیتا، ہمارے اس عزیز کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد بنوا دو، مدرسہ بنوا دو، مدرسے میں کمرہ بنوا دو، مدرسے میں جتنی کتابیں چاہیے وہ خرید کے رکھ دو، لائبریری بنا دو، اگر اس قسم کے کاموں کے لیے سارے وارث رضامند ہو جاتے ہیں تو وہ وارث بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اور وہ میت بھی یقیناً بڑی خوش نصیب ہے جس کے پیچھے والے اس کے بارے میں اتنا اچھا سوچ رہے ہوں۔
کل جو مسئلہ تھا نا اس مسئلے میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ امام کہاں کھڑا ہو، وہ بھی اسی سوال میں تھا، اس کی بات بھی کل ہو گئی تھی کہ اگر عورت کی میت ہے تو امام اس کے وسط میں کھڑا ہوگا، اور اگر میت ہے مرد کی تو امام جو ہے اس کے چہرے کی طرف اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسری طرف بھی بعض لوگوں نے کہا، لیکن زیادہ تر احادیث جو ہیں وہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ عورت کے وسط میں مرد کے سر کے سامنے۔ یہ تو ہو گیا امام کے کھڑا ہونے کی جگہ۔ رہا معاملہ عورتوں کے نماز جنازہ میں شرکت کا، تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ گھروں میں جنازے کو تیار کر دیا، اب اگر آپ اس کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہاں مرد لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر وہاں عورتوں کے لیے بھی جگہ ہے جیسے کہ ہمارے عموماً ہوتی ہے، مسجدوں میں جمعہ پڑھنے کے لیے عورتیں آتی ہیں، تو مسجدوں میں اگر جمعے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، عورتوں کے لیے جگہ موجود ہے، تو پھر گھر میں جنازہ پڑھنے کے بجائے مسجد میں عورتیں چلی جائیں، وہاں مردوں کے ساتھ ایک وقت میں باجماعت جنازہ جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کی سپرد کریں میت کو۔ اگر مسجد میں یہ انتظام نہیں ہے، جیسا کہ ایسی بھی مسجدیں ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کو جمعے کے لیے جانے کے لیے اول تو اجازت ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہاں جگہ نہیں، ان مسجدوں میں چونکہ خواتین نہیں جا سکیں گی تو وہ گھر کے اندر ہی جو خواتین ہیں، اب خواتین ہی خواتین ہیں، وہاں محرم اور غیر محرم کا تو سوال ختم ہو گیا، وہ آدمی میت فوت ہو چکی ہے، اور جو عورتیں باقی ہیں وہ صرف جنازہ، چونکہ جنازے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا چہرہ ننگا کیا جائے، جنازے میں تو پیک ہے میت۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ غیر محرم عورتیں وہاں موجود ہوں گی، میت کا منہ کھلا ہے، میت پہلی بات یہ کہ وہ فوت ہو چکا، دوسرا یہ کہ وہ بند ہے، پیک ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے، خواتین اکٹھی ہیں، رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، غیر محرم ہیں، اس میں اب کوئی فرق نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر گھر میں وہ محرم غیر محرم مختلف قسم کی خواتین جمع ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مل کر جنازے کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اعتکاف کا مسئلہ تو پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اعتکاف تو مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور مسجد میں نیچے ہی بیٹھا جاتا ہے، وہاں بیڈ نہیں لانے دیتے، وہاں تو اللہ کی زمین پر نیچے قالین بچھا لیں، نیچے صف ڈال لیں، دری ڈال لیں، وہ تو وہی ہوگا، تکیہ منگوا لیں گھر سے، وہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی گھر میں اب اس مرتبہ اپنے گھر میں کوئی جگہ بنا کے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی وہی رنگ اختیار کرنا چاہیے، کم از کم جو رنگ ہیں سارے وہ تو اختیار کر لے، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار میں راتیں گزارنا، اور ساتھ ہی اللہ کی زمین پر اب وہاں بیڈ کا اہتمام کرنے کی بجائے وہاں صرف دری، چادر اور گدا، نو پرابلم، گدا رکھ لیتے ہیں، وہ اگرچہ آج کل تو ایک گدا رکھا ہوا ہو تو بیڈ کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی، تو اگر اس سونے کے لیے گدا وغیرہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں اپنے گھر کی جو مسجد البیت کہلاتی ہے اس جگہ پہ آپ جا کے اپنا بیڈ بھی داخل کر دیں، اور پھر آپ کو ٹیبل ویبل بھی ساتھ چاہیے جتنا لمبا، تو پھر آپ نے تو وہاں اپنا گھر آباد کر لیا، مسجد تو نہ چھوڑی آپ نے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جب اعتکاف بیٹھیں یا اعتکاف کی نیت کریں، لیلۃ القدر کو پانے کی نیت سے آپ اپنے گھر میں کسی جگہ کو مخصوص کریں تو اس کو بیڈ، ٹیبل، کرسی، ان چیزوں کی بجائے ڈائریکٹ اللہ کی زمین کے ساتھ رابطہ رکھیں، گدا وغیرہ ڈالیں، تکیہ رکھیں، کمبل رکھیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ بات پہلے تھوڑی سی اس سے تعلق رکھنے والی ہوئی ہے، اگر آپ کے اپنے پاس قریبی عزیزوں میں سے کوئی ایسا ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا پیسہ کافی دیا ہے کہ آپ اس میں سے ایک مشین خرید کر کسی کو دے دیں، اس کے باوجود آپ کے محلے کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ حصہ پہنچ جائے گا تو خرید کے دے دیں۔ لیکن اگر آپ کی ٹوٹل زکوٰۃ اتنی بن رہی ہے کہ آپ صرف ایک مشین ہی خرید سکتے ہیں اور وہ مشین آپ نے خرید کے دے دی، مشین کوئی ضروری نہیں تھی، آدمی بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھلانا زیادہ ضروری تھا، یہ تو بات ہے یا نہیں؟ مشین، واشنگ مشین جو ہے وہ لگژری میں آتی ہے، وہ تعیشات میں آتی ہے، لوگوں کے لیے آج الحمدللہ اس کی ضرورت ہے، ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں
اور دوسری طرف ایک آدمی کو واشنگ مشین کی ضرورت ہے، واشنگ مشین مت خریدیے، بھوکے مرنے والوں کو کھانا کھلائیے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے کہ واشنگ مشین آسانی سے خرید کے دے کر بھی بھوکوں کو کھلا سکتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں۔ یہ سوال جو ہے نا آپ بڑی دور سے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کل پورے کا پورا سوال جو ہے یہ گزرا ہے مکمل شکل میں، کہ اگر کوئی قرآن کریم لے کر پڑھتا ہے یا موبائل سے پڑھتا ہے تو اس میں ثواب میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ تلاوت ہوگی ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ وہ ایک حرف آپ نے کسی دیوار پر لکھا ہوا پڑھا، یا موبائل کی سکرین پر دیکھا، یا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھا، یا قرآن کریم کے پیپر پر دیکھا، ثواب جو ہے وہ 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف پڑھنے پر، اور وہ کسی بھی شکل میں آپ پڑھیں گے وہ نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن کریم آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے، یقینی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا اہتمام زیادہ کرنا پڑے گا، کوشش کریں گے آپ کے وضو کے ساتھ یہ تلاوت ہو، وضو کے ساتھ قرآن کریم کو پکڑیں۔ موبائل میں پھر وہ چیزیں جو ہیں ذرا اہتمام کم ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت کم رہ جاتی ہے، اور وہ جائز بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں، اگر کوئی موبائل سے پڑھتا ہے جائز ہے انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مینسز میں عورت ہے، 5-7 دن مینسز کے ہوتے ہیں، یا نفاس میں عورت ہے، تو ظاہر ہے کہ نفاس والی کے 40 دن تک ہو سکتے ہیں، 25 30 15 تو ہوتے ہیں، 40 تک اس کی آخری حد ہے۔ اگر کوئی حیض میں یا نفاس میں عورت اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، جو کہ صفائی ستھرائی ممکن ہے، اس کے بعد وہ لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے یا کسی چیز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، تو اس کی بھی باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، سب کے نزدیک نہیں، لیکن جن لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے وضو واجب نہیں ہے، ان کے نزدیک اس خاتون کو بھی اجازت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جنابت نہیں، جنابت کی حالت جو احتلام یا جماع کے نتیجہ میں ہوتی ہے وہ نہیں، اس میں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ قرآن کریم کو تلاوت جو ہے باقاعدہ کی جائے۔ لیکن اگر جنابت اس کی بجائے صرف حیض یا نفاس ہے تو اس حالت میں عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اگر لیپ ٹاپ وغیرہ ہے تو ظاہر ہے کہ کی بورڈ پہ ٹچ کرنے سے قرآن کریم سامنے آ جاتا ہے، تو اس میں ہاتھ نہیں لگ رہا۔ اور اگر قرآن کریم ہی سامنے رکھنا ہے، اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ نہ لیپ ٹاپ چلانا جاتی ہے نہ موبائل ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں پر گلو چڑھا کر، دستانہ چڑھا کر، یا اپنے ہاتھ کو کسی کپڑے میں دے کر اس کے ذریعے اگر ورق پلٹتی ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اس پہ اگرچہ بہت زیادہ اہل علم کی لے دے ہے، لیکن جو ہمارے نزدیک صحیح ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے، گلو ہے دستانہ یا کپڑا ہے، اس کے ساتھ ورق پلٹ لے، یا کمپیوٹر وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ کی کی بورڈ سے کام کر لے تو وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ رہا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں، موبائل میں اور قرآن کریم ہاتھ کے لے کر پڑھنے میں، اس کے اجر میں بظاہر کوئی فرق والی بات نہیں ہے، کیونکہ اجر ملے گا ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جیسا کہ سنن ترمذی کی یہ معروف حدیث ہے، تو وہ آپ کسی بھی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ نیکیاں ملیں گی۔